گندم کے ذخائر اور درآمدی چینی پر وزیراعظم کی ہدایت، صوبوں سے رپورٹ طلب۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ غیر مطابقت رکھنے والے چینی ٹینڈرز منسوخ اور بولی دہندگان کی سیکیورٹی ضبط کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کو شوگر ملز کی کرشنگ 1 نومبر سے شروع کرنے کی ہدایت۔ ای اے ڈی اور ٹی سی پی کو چینی کے ذخائر اور ٹینڈرز پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم، جبکہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی وزارت آئندہ اجلاس میں ملک بھر کے گندم اسٹاک کی رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاق اور سندھ کے درمیان گندم خریداری کا معاملہ اہم پالیسی بنتا جا رہا ہے، جس کے آئندہ ہفتوں میں قیمتوں اور مارکیٹ پر اثرات متوقع ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کی اصلاحاتی پیکج کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بجلی کے مؤثر استعمال اور زرعی اور صنعتی شعبوں کو درپیش مسائل پر گفتگو۔ وفاقی وزراء اویس لغاری، عطا تارڑ، ہارون اختر اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور مؤثر استعمال سے متعلق اصلاحاتی پیکج پر وزیراعظم کو بریفنگ۔ وزیراعظم نے ہدایت کی پاور ڈویژن جامع اور مؤثر پالیسی کی جلد از جلد تشکیل دے تاکہ توانائی کے شعبے میں بہتری لائی جا سکے۔ زراعت اور صنعت کے شعبے ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، ان شعبوں کو سہولیات دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پنجاب نے بدترین سیلاب کا سامنا کیا، گھروں، مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوکاڑا دیپالپور میں سیلاب متاثرین میں فلڈ کارڈز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا، آخری متاثر شخص کی واپسی تک سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ فلڈ سروے کے لیے 10,000 افراد پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی ریسکیو کیا۔ قانون کی حکمرانی محض نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی زینہ ہے جس کے ذریعے ریاستی نظام کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا، آئینی ترامیم مشاورت اور اتفاق رائے سے عمل میں لائی گئیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک مشاورتی فورم ہے۔ کسی معاملے کو شرعی یا غیر شرعی قرار دینے کا اختیار وفاقی شرعی عدالت کے پاس ہے۔ وزیر قانون نے کہا، آئندہ بھی تمام قانون سازی میں معاشرتی اصلاحات، شرعی اصولوں اور عوامی مفاد کو دیکھا جائے گا۔ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں تعلقات معمول پر آنے کی امید ہے۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا، پاکستان افغانستان معاہدہ قطر اور ترکی کی ثالثی سے طے پایا۔ معاہدے کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ آئندہ اجلاس استنبول میں ہوگا۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ دہشت گردی ہی باہمی تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گے۔ یورپی کمیشن کو خط، افغان شہریوں کی واپسی رضاکارانہ ہو سکتی ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے ذریعے واپسی ممکن بنانے کی تجویز۔ 2021 کے بعد واپسی کا معاہدہ نہ ہونے سے ڈیپورٹیشن رکی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال یورپی ممالک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، عوام کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط دسمبر تک ملنے کی توقع۔ قومی مفادات کے خلاف کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ کہا، آئی ایم ایف بورڈ جلد معاہدے کی منظوری دے گا۔ آئی ایم ایف ہماری معاشی ترجیحات کے مطابق اصلاحات مانگ رہا ہے۔ اصلاحات سے معیشت میں استحکام آیا۔ اب تک تمام شرائط پاکستان کے مطابق ہیں۔ وزیر خزانہ کی جے پی مورگن وفد سے ملاقات، دو طرفہ شراکت داری پر زور دیا۔ حکومت سندھ کا گندم کی امدادی قیمت 4,200 من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے صوبے کسانوں کو وفاق کے بغیر قیمت نہیں دے سکتے۔ صوبائی وزیر زراعت نے کہا کہ سندھ حکومت کا 56 ارب روپے کا گندم اگاؤ سپورٹ پروگرام متعارف کرایا ہے۔ کسانوں کو فی ایکڑ 24,700 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ صوبے میں جدید اور معیاری سفری سہولیات کی فراہمی حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر اضلاع میں پیپلز بس سروس کامیابی سے چل رہی ہے۔
आइंदा 3 से 4 अजला में भी इस सर्विस का आगाज किया जाएगा। हुकूमत रमज़ान साल के दौरान डबल डेकर बसेस सर्विस भी मुतारिफ करवाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की। खवातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस भी मुतारिफ करवाई गई है। BRT रेड लाइन मंसूबे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। शाहराह भुट्टो के 2 फेज मुकम्मल हो चुके, बाकी फेज दिसंबर या जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। टमाटर की कीमत ने आवाम के आंसू निकाल दिए। फ़ी किलो 500 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर में टमाटर की सप्लाई 50% कम, कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेशावर में सरकारी नरख 330 रुपये, मार्केट में टमाटर 450 रुपये में फ़रोख्त। कोयटा में टमाटर की कीमत 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ दी, टमाटर ने रही सही कसर पूरी कर दी। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कासिमाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से भारी रकम बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के दस्तावेजी सबूत बरामद। हुकाम ने दावा किया कि दहशतगर्दों से रसीद बॉक्स और असलहा भी बरामद हुआ। दहशतगर्द अप्रैल 2025 में CTD मोबाइल हमले में मुलव्वस थे। मजीद तहकीकात जारी हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश को 9 रोज़ गुजर गए। 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ मुअत्तल। सरहदी इलाकों में मुश्किलात। बॉर्डर बंदिश से अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें। ताजर और ट्रांसपोर्ट का कहना है पाक अफगान बॉर्डर तनाव का बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाए जा रहे हैं। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। NA 96, 104, 143, PP 98 और 203 में पोलिंग होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को जारी होगी, जबकि इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय होगी। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी आज दिवाली मना रही है। मंदिरों में दिवाली की मुनासबत से तकरीबात का इनेकात। दिवाली रोशनियों का त्यौहार, भगवान राम की वापसी की यादगार है। हिंदू बिरादरी की जानिब से मिट्टी के चिराग रोशन किए जा रहे हैं। दिवाली श्री रामचंद्र जी की कुर्बानियों को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 14 साल जंगलों में गुजारे और मजहब की तबलीग की। दिवाली उम्मीद, इत्तेहाद और मुस्बत सोच की अलामत है। वज़ीर आज़म की दुनिया भर की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह और उम्मीद का पैगाम है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को अपने मजहबी और सकाफती तनु पर फख्र है। हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। कायदे आज़म ने सब के लिए मसावी हुकूक वाले पाकिस्तान का ख्वाब देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। दिवाली का दीप मोहब्बत जगाता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड जारी कर दिया गया। महफूज पंजाब विजन के तहत वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। दिवाली बाहमी मोहब्बत भाईचारे का पैगाम है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का खूबसूरत गुलदस्ता है। दिवाली का दीप रोशनी, खुशी और उम्मीद की अलामत है। अंधेरे पर रोशनी और नफरत पर मोहब्बत की जीत होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध में तमाम मज़ाहिब के लोग भाईचारे से रह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हुकूक और फलाह के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। सिंध में अक़लियतों को तालीम, सेहत, रोज़गार और नुमाइंदगी के मसावी मौक़े हासिल हैं। हुकूमत सिंध मजहबी हम आहंगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे मुत्तहिद हैं। सबको इज्जत दें, सबकी सुने, इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है।
انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی کا کہنا تھا، ریاست ماں جیسی ہے، سب اکائیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، سیاسی جماعتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ قبائلی عوام کو پہلی بار اعلیٰ سطح پر نمائندگی ملی، یہ خوش آئند ہے۔ قبائلی علاقوں کی شمولیت سے پاکستان کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا بڑا فیصلہ، مسلسل عدم پیشی پر علیمہ خان کی تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کی عدالت میں ہوئی۔ علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے پولیس حکام کو بتایا کہ علیمہ خان کو گرفتاری کر کے 22 اکتوبر کو پیش کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کی جائیداد کی دستاویزات کی تصدیق کے لیے ڈی سی راولپنڈی کو ہدایات جاری کر دی۔ نادرا کا بڑا فیصلہ، کراچی اور سندھ میں دفاتر کے لیے پلاٹس خریدے جائیں گے۔ نادرا میں 200 جونیئر ایگزیکٹو ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی بھرتی کا اعلان۔ بھرتی کے لیے تعلیم انٹر اور عمر کی حد 25 سال مکمل۔ واک ان انٹرویو 3 نومبر سے ہوں گے، امیدوار تیار رہے۔ سندھ کے 11 اضلاع میں دفاتر کے لیے پلاٹس خریدنے کی منظوری۔ اضلاع میں میرپور خاص، چھاچرو، کوٹھی، ٹھٹہ، سجاول شامل ہیں۔ شہر قائد کے علاقے میٹروول فرنٹیئر چوک کے قریب فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، ایک نوجوان جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی، جہاں اس کی شناخت عبید اللہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ واقعہ اندھی گولی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ لاہور کا AQI 332 فضا انتہائی آلودہ قرار، فیصل آباد 325، شیخوپورہ 311، ڈی جی خان 239 پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے آلودہ فضا دل اور پھیپھڑوں کے مریضوں کے لیے خطرناک ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے اوپر ہے۔ فضا ناقابل برداشت حد تک آلودہ ہو چکی ہے۔ ماحولیاتی ایجنسی نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ صدر ٹرمپ کا بھارت کو روسی تیل پر ایک بار پھر انتباہ، روسی تیل کی خریداری جاری رہی تو بھارت پر بھاری ٹیرف برقرار رہیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مودی نے روسی تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ امریکہ چاہتا ہے چین نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ کولمبیا پر ٹیرف سے متعلق اہم اعلان پیر کو ہوگا۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ معاشی دباؤ بڑھے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، درجنوں فلسطینی شہید، غزہ پر بمباری، خان یونس نصیرات کیمپ میں خیمہ بستیاں نشانہ۔ اسرائیلی حملوں میں 45 فلسطینی شہید، سیز فائر کے بعد شہداء کی تعداد 98 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے 120 راکٹ حملے، سرنگوں سمیت درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ حماس نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بہانے بنا رہا ہے۔ غزہ میں خونریزی کے بعد اسرائیل کا جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد کا اعلان۔ سیز فائر معاہدے پر بات چیت کے لیے وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس وفد مصری حکام سے مذاکرات کرے گا۔ سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ حادثے میں 2 گراؤنڈ اسٹاف اہلکار ہلاک۔ مقامی میڈیا کے مطابق بوئنگ 747 طیارہ لینڈنگ کے دوران گراؤنڈ گاڑی سے ٹکرا گیا۔ جاں بحق اہلکاروں کو سمندر سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا، جان پر نہ ہو سکے۔ طیارے کے 4 عملے کے ارکان محفوظ، معمولی زخمیوں کو طبی امداد دی گئی۔ حادثے کے باعث متاثرہ رن وے کو بند کر دیا گیا، تاہم ایئرپورٹ کی باقی 2 رن ویز بدستور فعال ہیں۔ پاکستانی باکسر جہاں رضوان کی شاندار فتح، بارکلے سینٹر میں امریکی باکسر ٹریون کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ جہاں کی تابڑ توڑ مکوں کی بارش، رنگ میں پاکستانی پرچم لہرا گیا۔ فائٹ کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے، جہاں رضوان نے سبز ہلالی پرچم کے رنگوں والا لباس پہن کر رنگ میں انٹری دی۔ پاکستانی کونسل جنرل، کمیونٹی رہنماؤں اور جہاں کے والد نے فتح کے لمحات دیکھے۔
بارکلے سینٹر میں پاکستان اور جہازیب رضوان کے نعروں کی گونج. جہازیب کی جیت تارکین وطن پاکستانیوں کے لیے فخر کا لمحہ ہے. اور پاکستانی کھلاڑی اشرف عرفان نے وینکوور اوپن اسکواش ٹائٹل جیت لیا. اشرف عرفان کا PSA ورلڈ ٹور میں پہلا کیریئر ٹائٹل ہے. فائنل میں انگلینڈ کے سیم ڈیوڈ کو 3-0 سے شکست دی. وینکوور اوپن اسکواش کے انعامی رقم $31,250 ہے. اشرف عرفان کی شاندار کارکردگی پر اسکواش حلقوں کی جانب سے مبارکباد دی گئی.